السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے 10ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 10ویں باب میں عشق اور محبت کے تعلق سے ہم اور آپ سنیں گے۔ محبت کی تعریف۔ محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کے جھکاؤ کا۔ اگر یہ جھکاؤ شدت اختیار کر جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بنا خریدا ہوا غلام بن جاتا ہے اور مال و دولت سب اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کی مثال لے لیں، جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت سب قربان کر دیا۔ زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہرات اور موتی تھے جو عشق یوسف میں انہوں نے نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمتی ہار دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس نے ہر چیز کا نام یوسف پر رکھ چھوڑا تھا اور محبت کی زیادتی میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھیں۔ جب آسمان کی طرف دیکھتی تو انہیں ہر ستارے میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت یعنی نکاح میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت و ریاضت اور اللہ کی طرف توجہ کے انہیں اور کوئی کام نہ تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام انہیں دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور اگر رات کو اپنے پاس بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ جواب دیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آپ کی محبت کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں، اس لیے اب میری محبت میں تمہاری شرکت بھی گوارا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ تمہارے بطن سے اللہ تعالی مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ زلیخا نے کہا، اگر یہ حکم خداوندی ہے اور اس میں اللہ کی حکمت ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ مجنوں نے اپنا نام لیلا بتایا۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ بولا، لیلا۔ ایک دن اس سے کسی نے کہا، کیا لیلا مر گئی؟ مجنوں نے جواب دیا، لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنوں کا لیلا کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا۔ کسی نے کہا، نیچے دیکھو، شاید تمہاری لیلا تمہیں نظر آ جائے۔ مجنوں بولا، میرے لیے لیلا کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستارے کی زیارت ہی کافی ہے۔ محبت کی ابتدا اور انتہا۔ جب منصور حلاج کو قید میں 18 دن گزر گئے تو جناب شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا، اے منصور، محبت کیا ہے؟ تو منصور نے جواب دیا، آج نہیں، کل یہ سوال پوچھنا۔ جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید خانے سے نکال کر مقتل کی طرف لے جایا گیا تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا، شبلی، محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔ اشارہ، جب منصور رحمۃ اللہ تعالی کی نگاہ حق دیکھنے والی نگاہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ اللہ کی ذات کے سوا
ہر چیز باطل ہے اور ذات الہی ہی حق ہے۔ وہ اپنے نام تک کو بھول گئے، لہٰذا جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا میں حق ہوں۔ منتہا میں ہے کہ محبت کا صدق تین چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ محب یعنی محبت کرنے والا محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجلسوں سے بہتر جانتا ہے، اس کی رضا کو اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق پردہ داری کرنے والا اور رازوں کو ظاہر کرنے والا ہے، اور وجد ذکر کی شیرنی کے وقت روح کے غلبہ شوق کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوتا۔ حکایت: ایک آدمی فرات ندی میں نہا رہا تھا۔ اس نے سنا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور ڈوب کر مر گیا۔ محمد بن عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے بصرہ میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عاشقوں کی موت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہیے، کیونکہ عشق کی موت کے بغیر کوئی لطف نہیں۔ اتنا کہا اور وہاں سے خود کو نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ حکایت: زہر الریاض میں ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ نوجوان مریض کو پڑے ہوئے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کو سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ میں نے کہا میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رو پڑا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تیرا اور میرا مرض ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا گیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے اچانک سبحان اللہ نکلا تو میں نے ہاتف غیبی کی یہ آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا رہا مگر نہ پا سکا، دوزخ کے مالک نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا، رضوان جنت اسے تلاش کرنے کے باوجود نہ پا سکا۔ میں نے پوچھا پھر وہ کہاں گیا؟ جواب آیا اپنے عشق، کثرت عبادت اور توبہ میں جلدی کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا ہے۔ عاشق کی پہچان۔ ایک شخص سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے تو وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو نہیں سنتا، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا، وہ بھوک کی پرواہ اور ننگے ہونے کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے، وہ دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔ جناب ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی نے عشق کی پہچان میں یہ چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم ہے، تو دھوکہ نہ دے کیونکہ محبوب کے پاس دلیلیں
اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں۔ ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی سخت آزمائش سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب جو کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے منع کرنا بھی عطیہ ہے اور فقر اس کے لیے عزت افزائی اور ایک فوری نیکی ہے۔ ایک پہچان یہ ہے کہ وہ محبوب کی فرمانبرداری کا پکا ارادہ رکھتا ہے، اگرچہ اسے ملامت کرنے والے اس پر ملامت کریں۔ ایک پہچان یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے، اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔ ایک پہچان یہ ہے کہ تم اسے خطا کاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے، اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ تم اسے ہر اس بات سے حفاظت کرنے والا پاؤ گے جسے وہ کہتا ہے۔ حکایت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا، اچھا آدھے ذرے کا سوال کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی دنوں کے بعد آپ پھر اسی راستے سے گزرے۔ اس جوان کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ پھر آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کیا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی اسے محسوس نہ ہوگا۔ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود ان کو 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پہلی چیز، جو شخص ذکر الہی کی مٹھاس پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ دوسری چیز، جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کی خواہش رکھتا ہے۔ تیسری چیز، جو اپنے خالق یعنی پیدا کرنے والے کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ پہلی چیز، دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسری چیز، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کے دن کو بھول جائیں گے۔ تیسری چیز، مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھی چیز، گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچویں چیز، مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔